بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفو اسلام میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان، بے پایہ رحمت کا صاحبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور مناظر دیکھنے لگ جائے جو فرشتوں کی آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان میں رب تعالیٰ کے حکم سے روزہ داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طابق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا آفری سما ہوتا ہے جو اگر ان پر منکش ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں اور برکتیں ہمہ وقت حاصل ہوتی رہیں۔ بخشش و مغفرت کا جو باڑا بٹتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، اور 6 دنوں میں جتنی تعداد کو بخشا ہوتا ہے، ان کی مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور گناہ مٹا کر انہیں مغفور لوگوں کی صفت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ غرض رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہ گار خاکی انسان کے پاس آ کر انہیں باطنی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات و برکات کا معمور ہے، مگر آخری دن میں اور آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٍ وَآخِرُ عَنِقٍ مِنَ النَّارِ۔ یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر ان کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے تم شکر گزار بن جاؤ۔ کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خزائن الفرقان میں 27ویں شب کے لیلۃ القدر ہونے کی تائید میں مدرجہ ذیل احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیے۔ میں نے عرض کی، یہ آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں بنائیں، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی، اور 7 چیزیں بطور اس کے غذا کے پیدا فرمائی، اور سب سے آخر میں 27ویں شب کے نوافل کی تعداد، ان کے پڑھنے کا طریقہ اور دعا ملاحظہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی انفارمیشن لاتے رہیں گے۔ ہمارے
چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر روز آپ کو اسلام کے متعلق نئی معلومات ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔